أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور امامت کے وہ ایام کے جن کو زمانے نے آپ کا زمانہ خاموشی قرار دیا، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے خواہش یہ تھی کہ کچھ تھوڑی سی بات قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کی خدمات کا حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن گزشتہ روز اس موضوع کو چھیڑنے کے بعد اندازہ ہوا کہ متعدد سوالات ذہنوں میں موجود ہیں، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان سے مسلمانوں نے اتنی گرد اڑائی ہے کہ اب پوری ملت ایک طرح کے کنفیوژن کا شکار ہے۔ یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ آج جو قرآن مجید موجود ہے اس کے ہم تک پہنچنے کے وسائل کیا ہیں اور کن ہاتھوں سے گزر کے یہ پہنچا۔ اتنا کچھ کہا گیا قرآن کے جمع کرنے کے متعلق ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ باقاعدہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں خیر سے اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں قرآن مجید کے ایسے نسخے ملتے ہیں جس پہ اس کو صحیفہ عثمانی قرار دیا گیا، نام کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ صحیفہ ہے، وہ قرآن ہے جسے حضرت عثمان نے جمع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب غیر معصوم ہستیوں سے قرآن کو نسبت دی جائے گی اور مسلسل شور یہ ہوگا کہ رسول اللہ اس کو بکھرا ہوا چھوڑ گئے تھے، بخاری صحیح بخاری میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری وہ کہیں گے کہ یہ الگ الگ ہڈیوں کے ٹکڑے پر، درختوں کے پتے پر، چھال پر، کاغذ پر اور ذہنوں میں دو دو چار چار آیتیں بکھری ہوئی تھیں۔ خدا بھلا کرے ان نیک لوگوں کا جنہوں نے بڑی محنت کی اور یہ کتاب کی صورت میں جمع ہوا۔ تو جب اس انداز سے جمع کرنے کی داستان سنائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سنائی جائیں گی کہ قرآن مجید کبھی حیوانوں کی غذا بنا، کبھی چولہے کا ایندھن بنا، نذر آتش کیا گیا، تو اب سننے والے اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ قرآن، اس کے اندر یقیناً بہت کچھ کم ہو گیا ہوگا۔ حسن عقیدت سے چاہے وہ یہ نہ مانے کہ اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن کمی کے تصور کو دور کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ جب حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہوں کہ سورہ فرقان جو آج 71 آیات کی سورہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سورہ بقرہ جس میں 350 سوریں ہیں،
اس کے برابر اس کی صورتیں، اس کی 350 آیتیں ہیں، تو کہا گیا کہ اس کے برابر سورہ فرقان لمبی تھی، اب صرف اتنی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر فرمائے کہ ایک آیہ رجم ہوا کرتی تھی اور وہ چند الفاظ بھی ادا کرتے تھے کہ ہم یہ پڑھا کرتے تھے آیات رسالت میں، آج کے قرآن میں ہمیں یہ نہیں ملتا۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ اور کئی صحابہ سے منسوب اس قسم کی باتیں ہوں کہ سورہ احزاب بھی سورہ بقرہ کے برابر تھی، وہ بھی آج بڑی مختصر رہ گئی ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں اس گروہ سے ہو رہی ہیں جس کے سامنے قرآن مجید پہلی یعنی نازل ہو رہا ہے۔ ان سے زیادہ معتبر اور کون ہو سکتا ہے قرآن کے مطابق بات کرنے والا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج قرآن مکمل نہیں ہے، اس کے بہت سے اجزاء کم ہو گئے ہیں، تو بعد میں آنے والے اگلی نسلوں کے لیے تو اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ شبہ کریں کہ اس قرآن میں کچھ کمی زیادتی ضرور ہوئی ہے۔ دنیا نے جو کہا سو کہا، لیکن ہمیں بھی اس نوعیت کی غلط فہمیاں عوامی سطح پہ ہوتی رہیں، اور وہ غلط فہمیاں آج بھی باقی ہیں۔ تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے متعلق سب سے پہلے خود قرآن کی روشنی میں، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، اور اپنے عقل کی روشنی میں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اور جب یہ طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی روایت آئے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کمی ہو گئی ہے، فلاں مفسر نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں کمی ہو گئی ہے، فلاں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں امام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں کمی ہو گئی ہے، تو ایسے تمام موقع پر اپنے اس عقیدے اور نظریے کو ذہن میں رکھیے جس تک آپ پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی سامنے آتا ہے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو مان کر دوبارہ پھر اس غلط مقام پر نہ پہنچ جائیں ہم لوگ کہ جہاں سے ہم نے اپنی تلاش کا آغاز کیا تھا۔ تو اب یہ طے کیا ہے کہ جو باقی 3 دن ہیں میرے پاس، اس میں جناب امیر علیہ السلام کی خدمات کے حوالے سے 1 دن تو بہر طور مجھے رکھنا ہے تاکہ موضوع کے تقاضے پورے ہو سکیں اور یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو سکوں کہ علی ابن ابی طالب نے ان ایام میں کیا کیا۔ وہ فقط ایک بہت معمولی جز ہوگا علی کے کارناموں کا، لیکن اس کی عظمت کا احساس انشاءاللہ جب تفصیلات سنیں گے تو یقیناً ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے تک اگر کچھ الجھنوں اور سوالوں کا جواب ہو سکے، یا کم از کم بنیادی طور پر مسئلے کو سمجھایا جا سکے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میرے گفتگو کا حاصل ہے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ آج یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جب دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ فلاں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، فلاں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں عرض کر چکا کہ 27 روایتیں ہمارے ایک عالم نے جمع کی، جو ہمارے بھائیوں نے جمع قرآن کے سلسلے میں بیان فرمائیں۔ ان میں سے کسی ایک روایت کو مانیے تو باقی ساری روایات غلط ہو جاتی ہیں۔ لیکن آئیے اس مسئلے کو پھر ایک مرتبہ دیکھیں۔ کہا جا رہا ہے ہم نے قرآن کے لیے بہت کچھ کیا، ہماری فلاں شخصیت نے اس کو جمع کیا، فلاں نے اس کو جمع کیا۔ کسی نے بھی جمع کیا ہو، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، اس بات پہ متفق ہو جائیے کہ صحابہ اکرام میں سے جس نے بھی قرآن کے سلسلے میں کچھ کیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کے سلسلے میں اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن جمع کیا ہے۔ پہلی بات کہ یہ کہا جائے کہ قرآن جمع کیا ہے۔ جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں مختلف لوگوں کے پاس تھیں، 2 آیت ان کے پاس، 2 ان کے پاس، 4 ان کے پاس، 5 ان کے پاس، ان کو جمع کیا ہے۔ اگر ان کو جمع کیا ہے تو پھر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ان کی ترتیب کس نے دی؟ ان کو سورتوں میں کس نے ڈھالا؟ یعنی جو قرآن مجید میں سورے ہیں، جب 2-2 4-4 آیتیں آئیں گی تو 250 سوروں کا 350 آیتوں کا ایک سورہ تو نہیں بن سکتا۔ وہ کون سا طریقہ تھا، کون سا قاعدہ تھا
جس کے تحت آنے والی آیت کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ سورہ الحمد کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے؟ کون سا طریقہ تھا جس سے آپ نے جمع کیا؟ اس کا تعین کس نے کیا کہ یہ فلاں سورے کی آیت ہے؟ دو روایتیں صحیح بخاری میں جمع قرآن کے متعلق ہیں۔ اس کے اندر ایک روایت میں کہا کہ جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو زید ابن ثابت ایک شخصیت تھے، اب یہ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، نام بتائے جا رہا ہوں، اگر موقع ملے تو خود تلاش کر لیجئے گا۔ صحیح بخاری نے کہا کہ زید ابن ثابت کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں متعین کیا گیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ انہوں نے دو آیتیں، اسی طرح سے چار آیتیں، ایک آدمی سے اگر 2 آیتیں ملتی تھیں تو پھر تلاش کیا جاتا تھا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی آیتیں آ کے سنا دے۔ اس صورت میں اگر دوسرا آدمی کی گواہی دے دیتا، 2 گواہیاں ہو جاتی تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں الگ الگ آیتیں آ رہی ہیں، 2 گواہیوں کی صورت میں آپ رکھتے جا رہے ہیں، یہ سورہ کیسے بنے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن آگے بڑھیے کہ یوں آیتیں آ رہی ہیں، جمع کرتے کرتے اب وہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ میں جو قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، اس کے اندر 2 آیتیں، آخر کی 2 آیتیں وہ کسی کے پاس سے نہیں ملی، صرف ایک شخصیت جناب خزیمہ ابن ثابت تھے، ان کے پاس یہ 2 آیتیں برآمد ہوئیں۔ اب ان 2 آیتوں کے لیے پہلے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھیں جو کسی اور سے نہیں ملی سوائے خزیمہ ابن ثابت کے۔ جب 2 آیتیں آپ کے سامنے آئیں تو کس نے بتایا کہ یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں؟ اور یہ بھی کہ یہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخری آیتیں تھیں، یہ بھی آپ کو کسی نے بتایا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا وہ قصہ اپنی جگہ پر، یعنی ہوا یہ کہ ان 2 آیتوں کے لیے دوسرے گواہ نہیں ملے، تو جن سے یہ 2 آیتیں ملی تھیں خزیمہ ابن ثابت، ان کے لیے ایک حدیث نظر سے گزری کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خزیمہ ابن ثابت جو ہیں وہ ذو شہادتین ہیں، ان کی ایک شہادت 2 کے برابر ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر اس 2 آیتوں کو قبول کر لیا گیا۔ سورہ توبہ کی 128ویں 129ویں آخری 2 آیتیں یہ اس طرح شامل ہوئیں۔ اس قسم کی روایت کی بنیاد کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے ہاں اس ملک میں سن کوئی یوں سمجھیے کہ 70s کے آخر میں ایک شخصیت یہاں پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا خلیفہ رشاد، مصر کے ایک صاحب تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ کمپیوٹر کی مدد سے قرآن مجید کے الفاظ کا مجموعہ تیار کیا، تمام حروف کتنے ہیں اور آیتیں کتنی ہیں، اور سارا حساب کتاب کرنے کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ قرآن مجید میں 19 کا لیٹر کا جو عدد ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بہت سے حوالے دیے، ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہی تھا کہ میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن، اور یہ کتاب اس زمانے میں بہت شہرت پا گئی۔ ان کو سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ دعوت بھی دی گئی، ان کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ جب بہت کچھ واہ واہ سبحان اللہ ہوئی تو عموماً ایسی کیفیت میں جن کا کھوکھلا علم ہوتا ہے وہ جلدی ہی ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی نتیجہ خلیفہ رشاد کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں اللہ کی طرف سے میسنجر آف گاڈ بن کے آیا ہوں۔ میسنجر کا ترجمہ تھا رسول۔ انہوں نے کہا میں نبی نہیں ہوں، پروفٹ نہیں ہوں، میں میسنجر ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں۔ دعوی رسالت کیا تو پھر وہ مسلمان جو ہر مسئلے کا حل شمشیر و سنان سے کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن ان کو یہاں پہ قتل کر دیا۔ 1983 میں 1989 میں ان کا قتل ہوا۔ یہاں فقراء کی کوئی جماعت تھی بلیک مسلمانوں کی، ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ بہر طور وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ انہوں نے جو اپنی تحقیقات فرمائی تھیں اس میں جو انہوں نے میتھمیٹیکل میریکل آف قرآن بنائے تو اس میں ان کی کچھ ٹیکنیکل دشواریاں ایسی پیش آئیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اڑ گئیں اور اس سے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا جو وہ نکالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ خزیمہ ابن ثابت کی ایک گواہی سے لیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن ہے ہی نہیں، یہ دونوں آیتیں اس میں اضافہ کی گئی ہیں۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو آپ میں سے، خاص طور پہ نوجوانوں کو، تو اپنے کمپیوٹر پہ جائیے اور submission.org
یہ ان کی سائٹ ہے، اس کے اوپر جائیے. یہاں پر آپ کے ہاں ان کا کیا ہوا انگریزی کا ترجمہ قرآن مجید کا بڑے تکلف سے چھاپا ہوا، بہت خوبصورت. میں نے بہت سے مومنین کے گھروں میں دیکھا کہ صاحب دیکھیے کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. انہوں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ ترجمہ کن صاحب نے کیا ہے اور کس لیے کیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کا اتھورائزڈ ورژن ہے. جو ترجمہ ہے دراصل یہاں عیسائیت کے جو تصورات تھے اس سے وہ اتنے متاثر تھے کہ چونکہ بائبل کے لیے خاص طور پہ انجیل کے لیے یہ لفظ رائج ہوتا ہے کہ یہ سینٹ جیمز کا اتھورائزڈ ورژن ہے اور یہ کنگ فلاں چارلس یا کون سے کنگ کا اتھورائزڈ ورژن ہے، وہ کچھ اتھورائزڈ ورژن ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتھورائزڈ ورژن ہے. اتھورائزڈ ورژن کا کیا مطلب ہے؟ Who authorized you؟ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جس نے یہ نازل کیا ہے قرآن اس نے مجھے اتھورائز کیا ہے. یعنی خدا نے مجھے اتھورائز کیا ہے کہ میں یہ ترجمہ کروں. دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن انگریزی میں نازل ہوتا تو یہ نازل ہوتا جو میں تمہیں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ ورژن موجود ہے، اکثر تقسیم کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، اب بھی موجود ہیں ان کے ماننے والے. ترکی میں بھی کچھ افراد نے ان کی بات پہ لبیک کہا. انہوں نے حدیث کا بالکل انکار کیا. ایک بنیادی بات تھی. دوسری بات یہ کہ قرآن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ 2 آیتیں اضافہ ہیں، یہ قرآن نہیں ہے. یہ خیال جو اس نے ظاہر کیا آپ کی اس روایت کی بنیاد پر کہ آپ نے کہا جی صرف ایک گواہی پر قرآن میں یہ دونوں آیتیں شامل کی گئیں. بخاری کی ایک روایت، اس کے بعد پھر فوراً بعد میں انہی زید بن ثابت کے صاحبزادے سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہونے لگا تو جو کمیشن اس وقت بٹھایا گیا تھا اس کمیشن میں یہ زید بن ثابت کو پھر اس میں بھی شامل کیا گیا. اس وقت فیصلہ ہوا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس، جناب حضرت عمر کی صاحبزادی کے پاس، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن محفوظ ہے تو اسے وہاں سے منگا لاؤ. اس کو رکھا گیا کہ اس کی کاپیاں تیار کی جائیں. جب کاپی تیار کر رہے تھے، اب صحیح بخاری کے یعنی سمجھیے کہ ترجمہ کر رہا ہوں خلاصے کے ساتھ، جب اس کا ترجمہ پڑھا جانے لگا، وہ اس کا لکھا جانے لگا، اس کی کاپیز تیار کر رہے تھے تو اچانک انکشاف ہوا کہ سورہ احزاب کی 123ویں آیت نہیں ہے. حضرت عثمان کا زمانہ آ چکا ہے، حضور کو تقریباً 20-22 سال گزر چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے. جس قرآن کو حضرت ابو بکر کے کے دور میں بڑے اہتمام سے لکھا گیا تھا، اس وقت اس میں 2 آیتیں کم تھیں سورہ توبہ کی، وہ تو شامل کر لی گئیں. اب پھر معلوم ہوا 20 سال کے بعد کہ اس قرآن کے اندر جو تیار ہوا تھا اس میں بھی ابھی سورہ احزاب کی اب دوسرا سورہ ہے، اس کی درمیان کی ایک آیت 123ویں آیت وہ مسنگ ہے. چنانچہ پھر اس کی تلاش ہوئی، 22 سال بعد تلاش ہوئی اور یہ آیت کہیں سے نہیں ملی سوائے خزیمہ ابن ثابت کے. وہی جن کے پاس پہلے ملی تھی انہی کے پاس اب کی ملی، اور پھر دوسرا کوئی آدمی گواہی دینے نہیں آیا تو پھر وہی حدیث کام آئی کہ ان کی یہ ایک شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے. اس لیے ہم نے اس کو شامل کر لیا ہے. اب مجھے بخاری کی ان دونوں روایتوں پر کوئی بحث نہیں ہے، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں مسنگ ہیں جو آخری 2 آیتیں تھیں، اور سورہ احزاب کی 1 آیت مسنگ ہے جو 123ویں آیت تھی. الگ الگ آیتیں آ رہی ہیں نا، جمع کرنے والا جمع کر رہا ہے. اگر اس کو ترتیب اس نے دیا ہے، جمع کرنے والے نے ترتیب دی ہے، تو اس کو کیسے معلوم ہے کہ یہ فلاں سورے کی فلاں نمبر کی آیت تھی؟ اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے طے تھا کہ ہر سورے کی مجموعی آیتیں کون کون سی ہیں اور اس میں سے پہلی کون سی ہے اور 123ویں کون سی ہے اور آخری کون سی ہے. جب یہ پہلے سے معین تھا تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ بات کس نے کی تھی؟ تم تو جمع کر رہے ہو نا، تو تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت فلاں سورے کی ہے اور اس کو اس مقام پہ ہونا چاہیے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے نا کہ تمہارے جمع کرنے کی کسی بھی مہم سے پہلے یہ آیتیں یہ سورے ترتیب دیے جا چکے تھے، اور اگر تم کہو کہ یہ ترتیب تم نے دی ہے تو قرآن فوراً کہے گا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کا یونٹ آیتیں ہیں؟ قرآن آیتوں سے مل کے نہیں بنا، قرآن آیتوں سے مل کے نہیں بنا، قرآن کا یونٹ ہے سورہ. ابھی
مکے میں بات ہو رہی ہے کفار سے، قرآن نازل ہو رہا ہے، کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول خود اپنے طور پر بنا دیتے ہیں، یہ اپنے طور پر یہ جملے ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید نے کہا کہ ذرا ان سے کہو ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جاؤ اپنے سارے مددگاروں کو بلا کے لاؤ اور سب مل کر اس کی ایک سورے کا جواب دو۔ اس کی ایک سورے کا جواب دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے بھی قرآن سوروں کا مجموعہ تھا، مسلمان کے نزدیک بھی سوروں کا مجموعہ تھا۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے تو سورے کا جواب مانگ رہا ہے، آیت کا جواب نہیں۔ تو جب سورے حیات رسالت میں بن چکے تھے، ہر سورے کی شکل بنائی جا چکی تھی، جس آیت کو شامل کرنا تھا، تو اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ قرآن ہم نے ترتیب دیا۔ حضور قرآن کو ترتیب دے چکے تھے، اب آپ کہیے کہ نہیں ترتیب دے دی تھی، سورے بھی ساری موجود تھیں، لیکن ان سوروں میں پہلا سورہ کون سا ہو، دوسرا کون سا ہو، تیسرا کون سا، یہ ہم نے کیا۔ اگر یہ کیا تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یا تو اس کے پیچھے کوئی لاجک آپ نے استعمال کیا ہو کہ صاحب ہم نے اس طریقے سے ترتیب دی ہیں، تب تو چلیے ہم سوچیں کہ بڑی آپ نے محنت فرمائی ہے۔ اگر صورتحال یہ رہی کہ آپ کے سامنے صورتیں آتی رہیں، وہ ایک کے اوپر دوسری رکھتے چلے گئے اور آخر میں سارے کو کہہ کے جس شکل سے بھی رکھی گئی تھی کہا جناب یہ حاضر قرآن، اگر ایسے کیا ہے تو یہ تو بائی چانس ہے کہ اس میں ایک ترتیب ہو گئی۔ اس چانس پر آپ کے سر پہ کوئی سہرام نہیں باندھ سکتے، لیکن میں کیا کروں کہ میں اس چانس کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اگر قرآن مجید میں موجودہ ترتیب بائی چانس ہو گئی کہ آپ نے صورتیں جمع کرتے گئے اور سب کو لے کے ایک جگہ جب کمپائل کیا تو اس میں سے کوئی پہلی ہو گئی، کوئی دوسری ہو گئی، کوئی تیسری ہو گئی، جی یہ بائی چانس ہوا، جی نہیں یہ بائی چانس بھی نہیں ہوا۔ اسی بخاری کی روایت ہے، یہ قرآن جمع کرنے کی روایت شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابوبکر کے 6 مہینے کے بعد یمامہ کا علاقہ ہے جو موجودہ ریاض جہاں دارالحکومت ہے اس وقت موجودہ سعودی حکومت کا، وہاں پر نجد صوبہ ہے ان کا، اس میں یہ یمامہ کا علاقہ ہے۔ تو اس یمامہ کے علاقے میں ایک شخصیت تھی مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ جو تھا اس نے دعویٰ نبوت کیا اور کہا کہ رسول اللہ حجاز کے نبی تھے اور میں یہاں نجد کا نبی ہوں۔ حیات رسالت میں اٹھا تھا لیکن اس کے بعد جلدی خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا، بعد رسالت اس نے پھر آواز بلند کی کہ میں نبی ہوں اور آدھی آدھی تقسیم کر لیا مملکت اسلامیہ کو۔ تو اس کے اوپر حضرت ابوبکر نے فوجیں بھیجیں 6 مہینے کے بعد، وہ فوجیں وہاں گئیں، فوجوں کے نتیجے میں وہاں پر بہت سے لوگ 1200 مسلمان مارے گئے، اور یہ 1200 صحابہ کرام تھے جو وہاں پر اس جنگ کے دوران مارے گئے۔ ان 1200 افراد میں کہا جاتا ہے کہ 40 سے لے کے کہا گیا کہ 700 وہ صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے۔ جب وہ مارے گئے تو اب امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس روایت کے راوی ہیں کہ میرے پاس عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آج اس جنگ میں اتنے حافظان قرآن مارے گئے، اگر کوئی اور لڑائی ہو گئی اور اس میں کچھ اور حافظ مارے گئے تو ہوتے ہوتے قرآن کے حافظان ناپید ہو جائیں گے تو قرآن ناپید ہو جائے گا، اس لیے اس قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ یہ بیسک ریزن بتایا گیا کہ چونکہ حافظ ختم ہو رہے ہیں، اگر حافظ ختم ہو گئے تو پھر قرآن نہیں بچے گا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا حافظ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے؟ کیا کروں کہ مختصر سے وقت میں مجھے باتیں کرنی ہے، ورنہ ایک ایک مقام ہے رکنے والا کہ حافظ کا قرآن کی حفاظت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اصل وجہ قرآن جمع کرنے کی یہ قرار پائی کہ اگر حافظ مارے گئے تو قرآن نہیں بچے گا۔ اچھا جناب، قرآن ابھی جمع نہیں ہے، قرآن جمع نہیں ہے، فکر یہ ہو رہی ہے کہ حافظ مارے گئے تو قرآن کیسے جمع ہوگا، قرآن کیسے باقی بچے گا؟ جناب والا، اگر قرآن اس سے پہلے جمع نہیں تھا تو یہ حافظ کس چیز کے حافظ تھے؟ ذرا غور فرمائیے۔
یہ حافظ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حافظ کہلا رہے تھے؟ کیا یاد کیا ہوا تھا؟ اور صرف یہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا زمانہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو اس سے پہلے ماشاءاللہ سے مسلمانوں نے ایک نماز ایجاد کر لی تھی جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا. بھائی قرآن تو تھا ہی نہیں. قرآن تو تھا ہی نہیں. یہ تراویح میں کیا پڑھتے تھے تم؟ اس حافظ کا وجود جو خاص طور پہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ یہ حافظ دنیا سے اگر ختم ہو گئے تو قرآن باقی نہیں بچے گا. تو اب یہ حافظ جو تھے یہ کس چیز کے حافظ تھے؟ اگر شاید کوئی کہے کہ جناب تھے تو حافظ لیکن ان کے ہاں کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی صورتیں یاد تھی، یعنی انہوں نے صورتیں یاد کر رکھی تھیں، وہ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھ دیتے تھے. جب یہ شروع سے آخر کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر ان صورتوں میں بھی ترتیب ضروری ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کوئی شخص آئے اور آ کے کہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، چلیے قرآن کے حافظ کی بات نہیں کرتے. ایک صاحب آئیں بات بات پہ غالب کا شعر سنائیں، جی کوئی مسئلہ ہو فوراً غالب نے یہ شعر کہا ہے، غالب نے یہ شعر کہا ہے. اب اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ یہ غالب کے حافظ ہیں، کہا کہ بھئی حافظ کا تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ضرور ہے کہ ان کو غالب کے بہت شعر یاد ہیں لیکن یہ غالب کے حافظ نہیں ہم کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھئی غالب کے حافظ کہنا ہے تو ہم دیوان لے کے بیٹھتے ہیں، دیوان کے پہلے شعر سے شروع کریں آخر تک پڑھتے جائیں تب ہم کہیں گے کہ حافظ تھے. درمیان سے پڑھ کر چاہے کوئی پورا قرآن 10,000 مرتبہ پڑھ جائے، دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ حافظ ہے. جبکہ ملت اسلامیہ کی صورتحال یہ ہو کہ مسلمانوں میں ہر کلمہ پڑھنے والا پارشل حافظ تو ہر شخص تھا. اس لیے کہ نماز واجب میں آپ کو شریعت نے تقاضا کیا کہ جو 2 صورتیں پڑھنی ہیں، ایک تو سورہ الحمد ہے اور پہلی 2 رکعتوں میں ایک دوسری سورہ پڑھنی ہے. اس میں آپ آزاد ہیں، جو دل چاہے سورہ پڑھیں، لیکن نماز واجب ادا کرتے ہوئے ان صورتوں میں آپ کتاب سامنے نہیں رکھ سکتے، تحریر سامنے نہیں رکھ سکتے. صورتوں کو زبانی پڑھیے تو کم از کم 2 صورتوں کی حد تک تو ہر مسلمان حافظ ہے. پارشل حفظ نہیں، اور اگر مکمل حفظ ہے تو مکمل حفظ کا پتہ ہی تب چل سکتا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھے. کوئی نہ کوئی شروع ہو جہاں سے وہ شروع کرے، کوئی نہ کوئی آخر ہو جہاں جا کے ختم کرے. اب یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پورا قرآن ابتدا سے انتہا تک ایک کتابی شکل میں موجود ہو تبھی وہ حفظ کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے آیتوں کو ترتیب دے کے سورہ نہیں بنایا، قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ سورہ موجود ہے. آپ نے سوروں کو ترتیب دے کر قرآن نہیں بنایا، حافظ پہلے سے موجود ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ مسئلہ اپنی جگہ، وہی بنیادی سوال. آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اب جو جدید دور کے لوگوں ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن تو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا، بعد میں حضرت عثمان نے ملت کو ایک قرت پہ جمع کیا، ایک قرت پہ جمع کیا. آج تک اس بات کی سمجھ میں نے بہت کوشش کی، بڑے علماء سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک قرت پہ جمع کرنا. حضرت عثمان نے 4 افراد کی ایک کمیٹی بنائی کہ قرآن مجید کو لکھو. اچھا اب جب لکھ رہے ہیں، قرت کیا چیز ہے؟ جب ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ قاف کا لفظ ہے، ہمارے حیدرآبادی حضرات جب قاف کا لفظ ادا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے خے کی آواز نکلتی ہے. یہ ان کی فطری یعنی ساخت کا نتیجہ ہے. یہی قاف ہمارے پنجاب والے کہیں گے تو وہ اقبال یعنی ایک بال اور علامہ اقبال میں فرق نہیں کر سکیں گے. ان کے ہاں قاف اور کاف دونوں ان کے لیے یہ آواز ہے. یہی قاف جب دبئی میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک اسٹیٹ ہے جس کا اصل نام ہے شارقہ لیکن کہا جاتا ہے شارجہ.
وہاں قاف جیم میں بدل جاتا ہے. عراق جائیے وہاں بھی قاف جیم میں بدل گیا کہ وہاں قاسم کے لیے لفظ ہے جاسم. وہ اچھا جو مصر کا علاقہ ہے اور بلکہ سعودی عرب کا بھی بیشتر علاقہ علاوہ حجاز کے، کہ وہ لوگ جب قاف کہتے ہیں تو گاف کہتے ہیں. یہ جو قہوہ ملتا ہے ان کے یہاں گاہوہ بن جاتا ہے. جی ایک ہی لفظ ہے، مختلف علاقوں کے لوگ اس لفظ کا تلفظ اپنے انداز سے ادا کرتے ہیں. حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو فصحائے عرب کو یہ شکایت تھی کہ یہ شین نہیں ادا کر سکتے. اشہد ان کہنے کے بجائے اشہد ان سین کہا کرتے تھے. ایسے لوگ اب بھی مل جاتے ہیں. میں اتفاق سے ایک شخص ہمارے یہاں کپڑے دھونے کا کام کیا کرتا تھا. ایک دن وہ چونکہ گھر سے آ کے کپڑے لے جاتے تھے اور دھو کے دیتے تھے. اب تو یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. جب ہوا کرتا تھا اس وقت کی بات ہے کہ وہ آیا، پوچھا بھائی بہت دن ہو گئے تم کپڑے لے کے گئے تھے آئے نہیں. کہنے لگا کیا کروں، ایک تو سب برات آ گئی، اوپر سے رشتہ داروں کی شادیاں آ گئیں، پھر بارشیں شروع ہو گئی. اب یہ الفاظ ادا نہ کر سکنا، لب و لہجے پہ قابو نہ پانا. تقریباً ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم غالباً توئے اور تے میں آسانی سے فرق نہ کر سکیں. زال، زواد، زے، ان کے اندر فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. وہ عرب حضرات ہی ہیں کہ زواد کا صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں، زے ادا کرتے ہیں تو سمجھنے والوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. بڑی مشکل سے ہم نے ہائے کو حلق سے نکالنا سیکھا ہے. یعنی ہائے ہتی اور ہائے ہوز، یہ دو قسمیں ہیں ہے کی. وہ ایک ہاتھی والا ہے اور ایک حلوے والا ہے. تو حلوے والا حلق کی گہرائی سے نکلتا ہے، وہ نکالنا مشکل ہے. غرض یہ کہ لفظوں کی ادائیگی میں مختلف علاقوں کے لوگوں کو مختلف آوازیں نکالنے کی، چونکہ فطرت میں یعنی ان کے ماحول میں وہ آواز مانوس نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے وہ آواز سیکھی نہیں ہوتی. اس لیے ممکن ہے کہ وہ ادائیگی میں ان کا لہجہ بدل جائے. اچھا اب اگر قرت سے مراد یہ ہے کہ لفظوں کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے اہل عرب کرتے ہیں، تو جناب اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 4 آدمی یا 10 آدمی یا 20 آدمی ایسے تیار کرتے کہ جو قاف کو صحیح مخرج سے نکال سکیں، سواد کا صحیح انداز سے ادائیگی کر سکیں، زال و زوئے میں فرق کر سکیں. ان سے کہتے کہ آپ ہر شہر میں چلے جائیے، وہاں قرت کر کر کے ان کو بتائیے کہ صحیح قرت کیا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو کاتبوں کی جماعت بٹھائی گئی ہے یہ قرت کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ جو کمیٹی قرآن جمع کر رہی ہے یہ اگر قرت ٹھیک کرنے کے لیے جمع کر رہی تو قرت کے واسطے یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرت تو ادائیگی کا مسئلہ ہے نا. تو جیسے بھی قرت کا مسئلہ ہو اس طریقے سے آپ جا کے بتائیے، پڑھ کے بتائیے کہ یہ لفظ یوں ادا کرو. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لکھ کے بتایا جا سکے کہ قاف کو کیسے ادا کرو، زواد کو کیسے ادا کرو. یہ تو ادا کر کے بتایا جا سکتا ہے. اچھا پھر یہی صحیح بخاری کہا نا کہ اتنی کنفیوژن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہی صحیح بخاری 2 روایتیں بیان کرتی ہے قرت کے متعلق. ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر کہیں سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا قرآن مجید پڑھ رہا ہے. ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. اس نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو. اس نے کہا نہیں، میں نے تو رسول اللہ سے ایسے ہی سنا ہے. حضرت عمر نے اپنی چادر اتاری اور اس کے گردن میں ڈال کے اس کو بل دیا، یعنی باقاعدہ اس سے رسی بنا لی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے. یا رسول اللہ یہ غلط قرآن پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہی اس کو سکھایا ہے. حضور نے کہا اچھا بھائی پڑھو بھائی، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے قرآن پڑھا. حضور نے کہا ہاں میں نے اسی طرح سکھایا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے مجھے تو دوسرے طریقے سے سکھایا ہے. کہا اچھا تم پڑھو، کیسے پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ حضرت عمر نے پڑھا جو مختلف طریقہ تھا. رسول اللہ نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس طرح بھی سکھایا تھا. تو اس پہ حضرت عمر نے کہا کیا مطلب، وہ بھی آپ نے سکھایا تھا یہ بھی سکھایا تھا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے قرآن کو 7 قرتوں میں نازل کیا ہے. 7 قرتوں میں نازل کیا ہے. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل میرے پاس آیا. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آیا. اس نے جب قرآن پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ قرآن تو اہل زبان یہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں، حجاز کے لوگ، وہ تو ادا کر لیں گے، لیکن میری امت میں بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کو اس طرح پڑھنا بہت مشکل ہوگا. تو جبرائیل نے
ایک اور طریقہ بتایا کہ اچھا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو. حضور نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کے لہجے اس سے بھی مختلف ہیں، تو ایک اور طریقہ بتایا. ہوتے ہوتے 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا بتایا، 7 قرأتوں میں قرآن پڑھنا بتایا. اب میری امت کی آسانی کے لیے اللہ نے قرآن کو ان 7 قرأتوں میں نازل کیا ہے. امت جس طرح سے ان میں سے جس طریقے سے چاہے پڑھ لے، اس کا پڑھنا صحیح ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کے سلسلے میں صورتحال ہے. اچھا جناب، قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا اس لیے کہ امت کو سہولت رہے اور مختلف دنیا کے اقوام جس طرح سے قرآن پڑھ سکیں اور وہ قرآن کو پڑھ لیا کریں، قرآن سے لا تعلق نہ ہو جائیں، جس طریقے سے بھی دل چاہے پڑھ لیں، یعنی کم از کم ان 7 طریقوں میں سے. یہ ارشاد رسالت ہے. امت کو یہ سہولت اللہ نے رسول کی پرزور فرمائش پہ دی ہے. جب رسول کی فرمائش پر یہ سہولت دی گئی ہے تو اب اس مرحلے پر ہم سے کہا گیا کہ حضرت عثمان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو ایک قرأت پر جمع کیا. رسول کے پرزور اصرار پر اللہ نے ملت اسلامیہ پہ رحم کھاتے ہوئے 7 قرأتوں کی تعلیم دی. حضرت عثمان کہتے نہیں، ایک قرأت کے اوپر میں جمع کروں گا. مسلمان بجائے اس کے کہ اس بدعت کے اوپر ان کو سزا دیتا، کہہ رہا ہے کہ جناب بڑا کارنامہ کیا، ایک قرأت پہ جمع کیا. نہ جناب والا جمع کرنا سمجھ میں آیا آیتوں کا سورے میں، نہ سوروں کو ترتیب دینا سمجھ میں آیا، نہ قرأتوں پہ جمع کرنا سمجھ میں آیا. قرأتوں کے معاملے میں یعنی قرأتوں پہ جمع کیا. یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ مولا کائنات سے ایک حدیث بیان کی، یعنی مولا کائنات کی ایک روایت بیان کی گئی کہ آپ نے کہا خدا بھلا کرے عثمان کا کہ انہوں نے وہ کام کر دیا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں کرتا، لیکن یہ پہلے کر گئے کہ ملت کو ایک قرأت پہ جمع کر دیا. جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے 7 قرأتیں فراہم کی تھی مسلمانوں کی سہولت کے لیے، تو ایک قرأت پہ جمع کرنا مسلمانوں پہ ظلم ہے یا تمہاری طرف سے کوئی کار خیر ہے؟ یہ قرأت کا جمع ہونا، قرآن پہ ہم نے جمع کر دیا، قرآن کی ترتیب پہ ہم نے جمع کر دیا، قرآن کی قرأت پہ ہم نے جمع کر دیا. دعویٰ جناب والا، چلیے یہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا، ہم خود حفاظت کریں گے. جی اس کے لیے بھی آیت موجود ہے کہ اس کا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی قرأت ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں. اللہ کہہ رہا ہے اس کو میں ذمہ دار ہوں، اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے. آج ظاہر ہے کہ قرآن موجود ہے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ تو اللہ نے جمع کیا ہے. اس کے لیے اب ایک جو چیز جس کی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جمع کرنے کا ذمہ دار ہوں، محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہوں، اب آج کوئی شخص کہے یہ میری وجہ سے محفوظ ہے، کل کو کوئی صاحب اٹھے کہیں یہ سورج میں نکالتا ہوں، کیا بگاڑ لیجئے گا بھائی. وہ کہے کہ جناب یہ دیکھیں اتنے بج گئے، ابھی 2 منٹ میں سورج نکالتا ہوں آپ کے سامنے، اور اگر وہ 2 منٹ میں سورج نکال دے تو کیا سیرا اس کے سر باندھیے گا؟ جی ایک بات جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ کام میں کرتا ہوں، یہ میں نے کیا ہے. اب چونکہ اللہ نے کہا ہے اس لیے کام ہو گیا. اب کوئی بھی اٹھے اور کہے جی قرآن میں نے محفوظ کیا ہے، تو چلیے آپ کہہ رہے ہیں قرآن آپ نے محفوظ کیا ہے، ہم سمجھے اللہ میاں نے ویسے ہی کہہ دیا، اصل میں آپ نے کیا ہوگا. لیکن ہم آپ کی اس بات کو تب مانیں گے جب آپ نے دنیا اسلام میں کسی اور چیز کو پہلے جمع کر کے دکھایا ہو. نہیں، بات واضح ہوئی. ملت کو ایک قرأت پہ ہم نے جمع کیا ہے، بہت اچھا. ملت کو کسی اور مسئلے پہ بھی تو جمع کیجئے نا. کسی ایک چھوٹے بڑے مسئلے پر آپ بتائیے کہ آپ نے ملت کو جمع کیا ہے. قرآن پر تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، اس کو تو جو دل چاہے کہہ دے کہ جی یہ میں نے کیا ہے. اب اللہ میاں تردید کرنے اور آ کے اس کی زبان پکڑنے تو آئے گا نہیں، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑا.
یعنی اس لیے نہیں کہ اختیار نہیں رکھتا تھا، اسے معلوم تھا کتنے دن کی بات ہے، کر لینے دو۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جمع کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہے میں نے انسان کو عقل بھی دی ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا کہ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس دعوے سے تو آپ کے ابھی تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی ایک مسئلے پر آپ نے امت کو جمع کیا ہو۔ ارے جناب، خاص طور پر جس کو جامع قرآن کہتا ہے وہ اپنی حکومت پر لوگوں کو جمع نہ کر سکا۔ دنیا اسلام کا پہلا حکمران کہ جس کے زمانے میں عوامی بغاوت ہوئی، کسی صاحب تخت و تاج کے مقابلے میں کوئی فوجی جرنیل اٹھے اور اپنی فوج لے کے چڑھ دوڑے اور تخت پہ قبضہ کر لے، یہ تو واقعات عام طور پہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ عوام جو بکھرے ہوئے عوام ہیں، جن کی کوئی قیادت نہیں ہوتی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی جو ان کو اس حد تک منظم کر سکے، وہ عوام انتہائی مجبوری کی حالت میں اس کیفیت میں آتے ہیں کہ کسی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو عموماً ان کی اس تحریک کو کچل دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے اسلام میں کہ حکومت کے خلاف بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی کمانڈ کے ماسز نے احتجاج کیا ہے، اور وہ احتجاج بڑھتے بڑھتے 40 دن تک گھر کا محاصرہ کر کے حتیٰ خلیفہ کے قتل کے اوپر ختم ہوا۔ جی آپ اپنے حکومت کے مسئلے پر اپنے عوام کو تو جمع نہیں کر سکے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ آپ قرآن پہ ملت کو جمع کر لیں گے؟ ارے رسول نے قرآن ہی تو نہیں چھوڑا تھا، رسول نے کیا کچھ نہیں چھوڑا، ایک حدیث بھی تو تھی جو دین کا ذریعہ تھی۔ دین جو ہے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کے ذریعے سے بھی تو حاصل ہونا تھا نا، کردار رسول سے دین ملتا۔ جی یہ بھی تو رسول چھوڑ کے گئے تھے، کیا تم نے سنت کے اوپر قوم کو جمع کر لیا؟ احادیث رسول کا کوئی مجموعہ بتائیے جس کا 100% صحیح ہونا یقینی ہو، کم از کم کچھ تو سنت رسول جمع کر دیتے۔ جی وہاں پر قوم کو جمع نہیں کیا، اچھا چلیے اس پہ نہیں کیا، نماز پہ جمع کر لیتے، روزے پہ جمع کر لیتے، حج پہ جمع کر لیتے، کسی ایک مسئلے پر ملت اسلامیہ کو ایک نقطے پر ایک طریقے پہ جمع کر لیتے، تو پھر کہتے ہم نے قرآن کی قرأت پہ جمع کیا ہے۔ کوئی واقعہ بتائیے۔ جناب امیر ظاہری طور پر مسند خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، بغاوت ہوئی، جناب عائشہ اور ان کے ساتھ طلحہ و زبیر بصرے پہنچ گئے، بصرے کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا، علی بن ابی طالب ان سے لڑنے کے لیے بصرہ تک گئے، وہ مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کامیاب ہو گئے، وہ جنگ میں شکست ہو گئی اس پارٹی کو، باغیوں کو۔ اب علی شہر بصرہ میں داخل ہوئے، بصرے کی جامع مسجد میں پہلی مرتبہ علی بن ابی طالب بحیثیت حاکم وقت کے نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ اب یہ وہ علی تو ہے نہیں جس کو حکومتوں نے بالکل کارنر کر دیا تھا، اب تو خود صاحب اقتدار ہیں، چنانچہ بڑے بڑے صحابی جماعت میں شامل ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، علی نے نماز پڑھائی، بصرے میں علی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے باہر نکلے مسجد سے صحابہ اکرام، ایک صحابی تھے ابو درداء، بڑے معتبر صحابی ہیں، وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ آج بعد رسول علی کے پیچھے نماز پڑھی تو ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی۔ آج ہمیں رسول کی پڑھائی ہوئی نماز یاد آ گئی، یعنی گزشتہ جتنا عرصہ گزرا ہے بعد رسول، اس میں رسول کی نماز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تم رسول کی چھوڑی ہوئی نماز کو تو بچا نہیں سکے، قرآن کو کیا بچاؤ گے؟ اچھا یہ نماز کا ذکر، یہ نماز کا ذکر میں نے خاص طور پہ اس لیے کیا کہ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اگر اس کے مناسک میں اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی چند لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے اگر نصاب کا کوئی اختلاف ہو جائے
کہ کوئی کسی چیز کی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی کسی شے کی زکوٰۃ دیتا ہے، تو ان کے نصاب الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہاں پر حکم صحیح طور پر نہیں پہنچا ہوگا۔ نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ میں مکے کی نماز کا ذکر نہیں کر رہا، مکے کی نماز کا ذکر نہیں کر رہا جو کبھی غار حرا میں ہوتی تھی، کبھی خانہ کعبہ میں ہوتی تھی، کبھی گھر میں ہوتی تھی، کبھی کسی مسلمان کے گھر میں سب جمع ہو جاتے تھے وہاں نماز ہوتی تھی۔ نہیں، مدینے کی نماز جہاں ساری نماز مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ جی یہ 10 سال جو مدینے میں گزرے ہیں اس میں نماز کوئی اور نہیں پڑھاتا تھا، رسول خود پڑھاتے تھے، کہیں پیچھے کھڑے ہو کے نہیں، سب کے آگے کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے۔ اگر مجموعی طور پر مدینے کی 5 نمازوں کی رکعتوں کو کاؤنٹ کیجئے تو کم از کم 72,000 رکعتیں واجب نمازوں کی رسول نے اس 10 سال میں پڑھی ہیں۔ 72,000 رکعتیں رسول نے پڑھی ہیں۔ اچھا اب یہ بھی بحث نہیں کہ رکعتوں میں پڑھتے کیا تھے، ہو سکتا ہے جن کے کان صحیح نہ ہو وہ سن نہ پائے ہوں۔ یہ بھی بحث نہیں کہ رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہوں، کیا پڑھتے ہیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جس کے لیے نہ کان کی سماعت کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت زیادہ مشاہدے کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ رسول جب کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ کہاں ہوتے تھے۔ بہتر 72,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ رسول کو کھڑے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور مسلمان کی آج کیا کیفیت ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں 19 مختلف میتھڈ ہیں صرف اس ہاتھ کی پوزیشن کے متعلق۔ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں، ہاتھ کو ناف کے اوپر باندھیں، ہاتھ کو سینے پہ باندھیں، ہاتھ کو یہاں کاندھوں کے اوپر رکھیں، یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ہاتھ داہنے ہاتھ کو بائیں پہ رکھیں، بائیں کو ہاتھ داہنے پہ رکھیں، کس وقت ہاتھ باندھیں کس وقت کھولیں، جب رکوع سے اٹھیں تو فوراً ہاتھ باندھ لیں پھر سجدے میں جائیں یا ہاتھ کھول کے جائیں۔ غرض 19 مختلف ڈیفرنسز ہیں، 19 ڈیفرنسز ہیں اس مسئلے پہ کہ ہاتھ کی پوزیشن کیا ہو۔ جس کو وہ چیز جو 72,000 مرتبہ رسول نے بتائی ہے، سامنے کھڑے ہو کے دکھائی ہے، جو اس کے اوپر ملت کو جمع نہ کر سکا، اگر وہ غدیر کے ایک خطبے کو بھول جائے تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے کیا کیا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کیپیبل بھی تھے کچھ کرنے کے یا نہیں۔ یہ تو کیپیبلٹی کا سوال ہے نا۔ قرآن جیسی چیز پر یہ کہنا کہ ہم نے قوم کو جمع کر لیا، 4 عدد جو حضرت عثمان کے زمانے میں بڑا کار، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا، اس قرآن کی پوزیشن یہ تھی کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھا گیا، حضرت عمر کو منتقل ہوا حضرت ابوبکر سے، اور حضرت عمر نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دیا، ان کے پاس سے ہی حضرت عثمان کے دور میں آیا، اس کی کاپیاں تیار کی گئیں۔ اس وقت پتہ چلا کہ اس میں سورہ احزاب کی 123 آیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ چلیے 2 گواہیوں کے بجائے 1 گواہی سے ہی اس کو انٹر کیا گیا، تب جا کے یہ قرآن مکمل ہوا۔ 22 سال تک ملت کے 3 اہم افراد کے پاس یہ قرآن موجود رہا، اور اس میں یہ آیت مسنگ رہی۔ اب یا تو کہیے کہ ان لوگوں کو قرآن کے الف بے کا بھی علم نہیں تھا، اور یا یہ مانیے کہ انہوں نے کبھی اس قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں۔
اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، یہ یعنی جو پہلی بات ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ بات تو ذرا مشکل سی ہے، بڑی محترم شخصیتیں ہیں، سارا قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے، پتہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس قرآن کو کبھی کھول کے دیکھا نہیں۔ جب کھول کے انہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے یہ قرآن لکھوایا تھا، تو ملت کو اس قرآن سے کیا فائدہ پہنچا؟ بھائی پھر اس قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ وی آئی پی قرآن تھا، وی آئی پیز کے پاس رہا ان کی کسٹڈی میں، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان کا دور گزر گیا، یہ اصرار کیا گیا کہ یہ قرآن ہمیں دے دو۔ جناب حفظہ نے کہا کہ نہیں، میں اسے تمہیں دوں گی نہیں، پرماننٹ بیسس پہ نقل کرنے کے لیے لے لو۔ بعد میں واپس لے گئیں۔ مروان ابن حکم نے اس قرآن کو منگایا، صحیح بخاری کا وہ اردو ترجمہ جو مولانا وحید الزمان نے کیا ہے، اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس قرآن کو حضرت یہ مروان ابن حکم نے منگوایا، اور منگوانے کے بعد نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ پوچھا گیا کیوں جلا دیا؟ کہا اگر یہ قرآن رہتا تو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ یعنی صرف وہی ایک غلطی نہیں تھی، ابھی نہ معلوم کتنی غلطیاں تھیں کہ اگر ایکسپوز ہو جاتا کہ یہ قرآن کیسا ہے۔ اچھا، اب اس قرآن میں جو اتنے دن غلطی رہی اور پتہ نہیں چلا، ایک غلطی تو حضرت ابوبکر کے دور میں پوائنٹ آؤٹ ہوئی نا، کہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں تلاش ہو رہی ہیں، نہیں مل رہی، ایک آدمی کے پاس سے ملی، دوسرا کوئی گواہ نہیں۔ ارے قرآن کی کوئی دوسری سورہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ چلیے حضرت ابوبکر کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، انہیں نہیں یاد ہوگی۔ سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام ہے سورہ برات۔ یہ سورہ برات حضرت ابوبکر کو دی گئی تھی کہ اسے لے جاؤ اور جا کے مکے والوں کو سناؤ۔ ابھی مکے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ اس کے بعد حضرت علی پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سورہ برات مجھے دے دو۔ کیوں دے دو؟ رسول نے کہا ہے کہ یہ تم سناؤ گے، حضرت ابوبکر نہیں سنائیں گے۔ حضرت ابوبکر واپس مدینے آئے، شکایت کی، یا رسول اللہ کیا میرے خلاف کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ کہا تمہارے خلاف نازل نہیں آئی ہوئی، مجھے حکم آیا ہے کہ یہ قرآن تم پہنچاؤ یا وہ پہنچائے جو تم میں سے ہو۔ اب میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سورہ وڈرا کر لی گئی حضرت ابوبکر سے، اس کی اب وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ان کی کمزوری کی نشاندہی کرتا، اس نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنے کسی آدمی کو دے دو۔ شاید وجہ یہی ہو، یعنی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ ایسے کو سورہ دے کے کیا فائدہ کہ جو سورہ سنانے جا رہا ہے اسے 1 سال کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کی کون سی آیت اس میں ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جناب والا، عجیب و غریب کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کارنامے میں کیڑے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو یہ کہہ کے لیا کہ ہمیں رسول کے قول کی ضرورت نہیں، ہمیں رسول نے اگر قرآن کے ساتھ کچھ اور دیا ہے اس کو لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے یہ کتاب خدا کافی ہے، انہوں نے جب کتاب خدا کو لیا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو لے لیں تو یہ تنہا کافی ہے۔ قرآن کو اگر اہل بیت سے جمع کر دیا جائے تو وہ قرآن محض آوازوں کا مجموعہ ہے اور کچھ نہیں۔ بھئی اگر میں کہوں لفظ پانی، اور اس لفظ کے کہنے کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں اس چیز کا تصور نہ آئے کہ جو پیاس بجھاتی ہے، تو یہ لفظ جو میں نے پانی کہا یہ صرف ایک ساؤنڈ ہے نا۔ ساؤنڈ اسی وقت بامانی بنتی ہے جب معنی موجود ہو۔ قرآن مجید کی ڈکشنری کا نام ہے اہل بیت۔ قرآن آوازیں نکالتا جا رہا ہے، وہ اپنے عمل سے اس آواز کا مطلب بتاتے جا رہے ہیں۔
اب اگر ان کو نکال دیا جائے، ان کو نہ لیا جائے، صرف الفاظ لیے جائیں تو محض آوازیں ہی ہوں گی نا. لیکن وہ تو محض آوازیں لے کے گئے تھے. آپ کی رسول سے ڈیل یہ ہوئی ہے کہ اس نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب و اہل بیت. آپ نے اس پیکیج کو قبول کیا ہے. جس طرح آپ پر واجب ہے کہ اہل بیت پر کوئی انگلی اٹھائے تو دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن پر بھی کوئی اعتراض آتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کوئی اور نہیں. میں جمع قرآن کے سلسلے میں جو خدمات ہیں اب 2 لفظوں میں بیان کر دوں کہ یہ آخر یہ مسئلہ کیا پیش آیا، کیوں یہ کہا جا رہا ہے ہم نے قرآن جمع کیا. یہ کیوں اس زور شور سے اصرار ہو رہا ہے جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن جمع کرنے کا کوئی امکان ہستیوں سے نہیں ہے. پھر یہ قصہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا، ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے زمانے میں جمع ہوا. پھر کس طرح جمع ہوا؟ وہ حضرت ابوبکر نے زید ابن ثابت کو متعین کیا، زید ابن ثابت کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر کو متعین کیا، دونوں نے بیٹھ کے قرآن جمع کیا. حضرت عثمان نے 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، 5 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، سنگل ہینڈڈلی ایک آدمی کے سپرد کیا. کئی روایتیں ہیں. ان سب روایتوں کی آخر بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ قصہ کیا ہے اصل؟ بس کسی لمبی بحث میں نہیں، ایک مثال عرض کر دوں. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، دونوں جگہ صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بلکہ مسلم دنیا میں اہل بیت کی روحانیت سے بے نیاز ہونے والوں نے پھر بہت سے روحانی مراکز بنائے جن کو ہم پیر صاحبان کہتے ہیں. وہ جگہ جگہ روحانیت کے مظاہرے کرنے لگے. ہم نے ان کی دربار میں جا کے ان کی بیعت کرنی شروع کر دی. اب عہدہ ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنے پیر کو عزت بھی دی اور ماشاءاللہ سے اس کے معاشی حالات کا بھی خیال رکھا. نظر نیاز کی صورت میں اس کی خدمت کرتے رہے. اب جس عہدے میں، جس منصب پہ عزت بھی مل رہی ہو، 4 پیسے بھی مل رہے ہوں، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ کاش اس منصب پہ میں بیٹھا ہوں. تو اکثر پیر صاحبان جب دنیا سے گزر جاتے تھے تو ان کے مریدوں میں یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ ان کا جانشین کون ہے. جانشین کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا سجادہ نشین، یعنی وہ جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے اب اس مسلح پہ کون بیٹھے گا. تو پھر اس کے لیے عام طور پر 2-3 طریقے رائج ہوئے. کہ کبھی یہ ہوا کہ پیر صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنی پگڑی اتار کے دے دی تھی، دستار دے دی تھی، تو کہا یہ جس کو دستار ملی ہے یہ مرید ہے، یہ وہ مرید ہے کہ جو ان کی جگہ پہ جانشین ہے. کبھی یہ ہوا کہ پیر صاحب نے اپنے خرقہ جو اپنے اوپر کندھے پہ ڈال رکھا ہے، چادر کہہ لیجئے، وہ اتار کے کسی کے کندھے پہ ڈال دی تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ جس کو جانشین بنایا گیا ہے. پیر صاحبان کا ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا، کبھی اس نے جھنڈا اپنا کسی کو دے دیا تو انہوں نے کہا یہ جانشین ہے. اب کبھی دستار ملنے سے جانشین، کبھی چادر ملنے سے جانشین، کبھی جھنڈا ملنے سے جانشین. ہمارے ہاں بہت سے خاندان ہیں جو ان حوالوں سے جانے جاتے ہیں. سیاست کی دنیا میں ایک مشہور خاندان ہے، وہ پیر صاحبان، اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے پگارا، یا سندھی میں پگارو کہتے ہیں. پگارو کا مطلب ہے کہ ان کے بزرگوں کو پگڑی ملی تھی پیر صاحب کی، اس کی وجہ سے یہ سجادہ نشین ہے. اسی طرح ایک اور گروہ ہے جس کو جھانڈیو کہتے ہیں، یعنی ان کو جھنڈا ملا تھا پیر صاحب کا، ان کی شناخت ہو گئی کہ ان کو جھنڈا ملا ہے اس لیے یہ پیر کی جگہ پیر، ان کو چادر ملی ہے اس لیے پیر کی جگہ پیر، ان کو دستار ملی ہے اس لیے پیر کی جگہ پیر. اب رسول کے بعد کچھ لوگ مسند اقتدار پہ بیٹھے اور کہنے لگے ہم جانشین رسول ہیں، تمہارے پاس جانشینی کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا چادر مل گئی تھی شب ہجرت میں علی کو، چادر مل گئی تھی شب ہجرت میں علی کو، خرقہ پگڑی مل گئی تھی خیبر کے دن، علی کے سر پہ خود دستار باندھا تھا، خندق کے دن خود دستار باندھی تھی، جھنڈا مل گیا تھا خیبر کے دن. ان کے حصے میں کچھ آیا ہی نہیں تھا، کرتے کیا اپنی جانشینی کے لیے؟
بھئی کوئی تو چیز ہو جس سے اپنی ایسوسیشن ثابت کر سکیں کہ ہم رسول سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی ہم قرآن. اب قرآن کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جب دنیا سے رسول تشریف لے کے گئے ہیں تو مدینے کے اندر بہت سے لوگ تھے جن کے پاس قرآن مجید تقریباً مکمل حالت میں موجود تھا. اس زمانے میں چھپا تو کرتا نہیں تھا کہ بازار سے جا کے خرید لیں. لوگوں کے پاس قرآن مجید موجود تھا. بہت سی مدینے کی بیوہ عورتیں ہیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے اس کے پاس بھی قرآن موجود تھا. لیکن سب سے بڑی ایک ذات تھی علی ابن ابی طالب کی, اس کے پاس بھی قرآن موجود ہے. اب پہلے اور چیزیں بھی علی کی, یہ قرآن بھی علی کے پاس. اور ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس ایک جملہ کہہ دوں, علی نے بھی اپنے اس ملکیت کو چھپایا نہیں. جب پہلی مرتبہ علی تک پیغام پہنچا کہ جی آپ دربار میں تشریف لائیے, ہمارے ہاتھ پہ بیعت کیجئے, مطالبہ یہ تھا, تو علی نے کہا جا کے کہہ دو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن مجید کو 2 دفتیوں کے درمیان جمع نہیں کر لوں گا, یعنی فارمل قرآن ترتیب نہ دے لوں گا, اس وقت تک میں اپنے کندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا. یہ پیغام بھری مسجد میں پہنچا. اس کے بعد 6 مہینے گزرے. علی ابن ابی طالب نے جو قرآن اب تک پورے باقاعدہ یوں سمجھیے کتاب کی شکل میں تیار کر کے اور اس کو ایک اونٹ پہ لادا. عام حالت میں علی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, علی اس دروازے سے نہیں آئے, اونٹ پہ لاد کر پورے گلی میں سے گزر کر مسجد کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے. اس وقت مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی. علی نے کہا یہ دیکھو میں نے قرآن ترتیب دے لیا ہے, اب اس کو رکھ لو. ابھی تک قرآن سے غافل بیٹھے ہوئے تھے. علی نے بھی کوئی پردہ نہیں رکھا, بھرے مجمع میں آ کے اعلان کیا دیکھو قرآن میرے پاس ہے, مجھ سے لے لو. اگر علی سے قرآن لے لیں تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں. بہت بڑی سیاسی دشواری ہے کہ علی سے قرآن لے لیں تو اب دنیا کو کیا منہ دکھائیں. تمہارے پاس قرآن کی ایک کاپی بھی نہیں تھی, کیسے جانشین ہو؟ کم از کم وہ بنیادی کتاب اس کی کوئی نہ کوئی نقل تو ہونی چاہیے تھی. تو اب اس وقت تو کہہ دیا علی تم قرآن لے جاؤ ہمارے پاس ہے. لیکن اب پریشانی ہوئی کہ کہاں ہے, کہاں ہے. تو اب اس پر یہ فکر ہوئی کہ ہمیں ایک کاپی اپنی بھی تیار کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا کیا کروں. ایک دفعہ میرا ٹیلی ویژن یہ میں عرض کر دوں کہ جن زید بن ثابت کو پکڑا گیا, یہ اب ایک لمبی کہانی ہے کہ زید بن ثابت جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو بدر میں 70 آدمی کفار کے گرفتار ہوئے تھے. حضور نے ان کے اوپر جنگ میں حصہ لینے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت کریٹ کرنے کی سزا یہ رکھی کہ تم اب جو قیدی ہو تو اتنی رقم جمع کراؤ تب تم یہاں سے رہا ہو سکتے ہو. لیکن ان میں سے جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے لیے رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی. تم میں سے ہر پڑھا لکھا آدمی اگر مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ رہا ہو جائے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول کی نگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے. پڑھنے لکھنے کو انسان کی آزادی کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں. اچھا تو جن مدینے کے لڑکوں کو تعلیم دی گئی تھی ان میں سے ایک زید بن ثابت بھی تھے. اب کاش وقت ہوتا کہ میں ان کے مزید قوائف بتاتا کہ یہ حکمرانوں کی نظر میں کیوں نمایاں ہو گئے تھے. چھوڑیے ان سب باتوں کو. وہ زید بن ثابت ان کے پاس حضرت ابو بکر گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھائی وہ ہمارے لیے قرآن مجید لکھ دو. وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, جب رسول نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں. یعنی یہ جملہ کہا گیا کہ رسول نے جب یہ کام نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو تو کرنا پڑے گا. اب اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ رسول نے نہیں کیا تو پھر تو آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بدعت ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ رسول نے نہیں کیا تھا لیکن چلیے چھوڑیے بدعت کو. وہ وہاں پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو بدعت ذرا فائدہ مند ہو تو کہتے ہیں بدعت حسنہ تھی, اچھی بدعت تھی, تو شاید اچھی بدعت رہی ہو. چنانچہ آپ نے زید بن ثابت سے اصرار کیا. زید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جاتا
کہ کوہ احد کو اٹھا کر اس جگہ سے وہاں رکھ دو تو وہ کام آسان تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ تم حیات، ایک تو بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ تم حیات رسالت میں قرآن لکھا کرتے تھے، چونکہ کتابت سیکھی تھی نا تو رسول نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب قرآن کی نئی آیت ہوتی تھی تو سارے پڑھے لکھوں کو بلا لیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے لکھو، یعنی یہ مختلف کاپیاں تیار ہو رہی تھی قرآن کی، یہ قرآن کی حفاظت کا رسول کی طرف سے اہتمام تھا، یہ بھی بلا کے لکھا، ان سے بھی لکھوایا جاتا تھا۔ اب حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم حیات رسالت میں قرآن لکھا کرتے تھے تو اب ایک قرآن ہمارے لیے بھی لکھ دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، عجیب بات ہے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں تم رسول کے زمانے میں لکھا کرتے تھے، یہی کام ہمارے لیے کر دو۔ وہ کہتے ہیں حیات رسالت میں جب رسول نے نہیں کیا تو آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ بھئی رسول نے نہیں کیا تو پھر اس جملے کا کیا مطلب تھا کہ تم حیات رسالت میں لکھا کرتے تھے؟ لگتا ہے کوئی بات بنائی جا رہی ہے، بن نہیں رہی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب وہ بہت دباؤ پڑا کہ ضرور لکھو تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ کہتے کہ اس کوہ احد کو، ایک پہاڑ ہے مدینے کے ساتھ، کہا اس احد کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو تو وہ آسان تھا، یہ کام مشکل ہے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آیا، حیات رسالت میں تم قرآن لکھا کرتے تھے، آج حضرت ابوبکر نے یہ فرمائش کی کہ قرآن میرے لیے بھی لکھ دو، ایک کاپی مجھے بھی تیار کر دو، اس کو تم کہہ رہے ہو کوہ احد کو جنبش دینے کے برابر ہے۔ میری سمجھ میں یہ مسئلہ کبھی نہ آتا، لیکن اتفاق سے ایک سچویشن ایسی ہو گئی، بعض اوقات راہ چلتے آپ کو کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ابھی شروع میں ٹیلی ویژن آئے تھے، اس میں ٹیوبیں استعمال ہوتی تھیں، اب تو بہت زیادہ ہلکی بھلکی چیز ہو گئی ہے، تو اس زمانے میں اتفاق سے ایک دن چلتے چلتے ٹیلی ویژن خاموش ہو گیا، کچھ نہیں ہو رہا، تو ریڈیو خراب ہوتا تھا تو اس کے اوپر 2-4 ہاتھ مارا کرتے تھے۔ وہ عمل یہاں بھی کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب بڑے پریشان، ایک صاحب جن کی باقاعدہ دکان تھی اور خراب ٹی وی ٹھیک کیا کرتے تھے، ان سے رابطہ کیا، جا کے فریاد کی، ٹی وی ہمارا جواب دے گیا ہے۔ ان کا جناب اس طرح تو کچھ نہیں ہو سکتا، لے کے آئیے دیکھیں ہم۔ اب وہ ایک مصیبت تھی، اچھا خاصا بھاری بھرکم ٹی وی، چنانچہ کرائے کی گاڑی لی گئی، اس پہ لاد کے لے کے گئے، جا کے ان کے سامنے رکھا۔ ان کا ٹھیک ہے چھوڑ جائیے۔ ہم نے کہا بھائی دیکھ لیجئے، بتا دیجئے کیا خرابی ہے۔ ان کا اتنی جلدی، اتنی بڑی خرابی اور ایسے منٹوں میں پتہ چل جائے گی، مجھے پوری طرح سے کھول کے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا بھائی چلے گئے، کب آئیں؟ کل آ جائیے گا۔ کل گئے، انہوں نے کہا ذرا آج مجھے موقع پوری طرح نہیں ملا، سرسری طور پہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کل آئیے گا۔ پھر اگلے دن گئے، انہوں نے کہا جناب وہ میں نے کھول کے دیکھا، یہ تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا اور بڑی دیر میں مجھ سے رجوع کیا ہے، بطور اس کی 2-3 ٹیوبیں جو ہیں وہ جل گئی ہیں اور مجھ کو ریپلیس کرنا پڑے گا، اور مشکل یہ کہ ٹیوبیں یہاں اویلیبل نہیں ہیں، مجھے کراچی سے منگوانی پڑے گی، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، وہاں سے دور ترین جگہ ہے کراچی۔ انہوں نے کہا جی کراچی سے منگوانی پڑے گی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جی اب انتظار کیجئے، میں منگواتا ہوں، کم از کم 15 دن لگیں گے۔ 15 دن بعد گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ کنسائنمنٹ آج نہیں پہنچی، اب امید ہے کوئی 3-4 دن میں پہنچ جائے گی، 1 ہفتہ آپ اور ٹھہر جائیے، 1 ہفتہ اور رکے۔ اس کے بعد خیر ایک دن گئے تو یہ خوشخبری سنی کہ آپ کا ٹیلی ویژن ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی تو اب کیا ہمیں جرمانہ کتنا ہوا؟ انہوں نے کوئی 2,500-3 ہزار روپے کا بل پکڑا دیا۔ ہم نے بڑی خوشی سے وہ 2,500-3 ہزار روپے جمع کیے کہ خدا کا شکر ہے کہ اتنے دن سے اتنے میچ گزر گئے اور اتنے مقابلے گزر گئے اور ہم محروم رہے اتنی نعمتوں سے، تو چلیے ٹی وی ٹھیک ہو گیا۔ کم از کم اپنی خواہشیں نہ ہوں تو اپنے اہل و عیال کی خواہشوں کو تو احترام کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹی وی آ گیا گھر کے اندر، جشن منایا گیا، صاحب ٹی وی ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اتفاق سے ایک دوست جو باقاعدہ اس میدان کے انجینئر تھے وہ آئے، ہم نے کہا دیکھو بھائی ہمارا ٹی وی ایسا خراب ہو گیا، ہمیں تو 3 ہفتے تک ہم محروم رہے اس نعمت سے، اب خدا کا فضل ہے کہ اب ٹھیک ہوا ہے۔ کہا کیا ہو گیا تھا ٹی وی کو؟ ہم نے جو کچھ اسے سنا تھا دہرا دیا، فلاں ٹیوب جو کچھ کہا تھا اس نے، جو مجھے یاد تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا سب کچھ خراب ہو گیا تھا، اور اچانک یہ سب باتیں ایک ساتھ تو نہیں ہوتی، اچانک نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں کیا معلوم، جو انہوں نے بتایا تمہیں بتا دیا۔ انہوں نے پیچکس منگایا، اس کے پیچھے کی شیٹ ہٹائی، دیکھنے لگے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک جگہ انگلی رکھی، ہاتھ مٹی سے بھر گیا۔
کہنے لے جناب اس کو کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا. کہا پھر اس نے تو کہا تھا ٹیوبیں بدلی اور یہ کیا اور وہ کیا. انہوں نے کہا بھائی معاملہ اتنا تھا, اس کے اندر 8 آنے کا ایک فیوز پڑتا ہے, وہ فیوز اڑ گیا تھا, اس نے وہ فیوز چینج کیا اور کچھ نہیں کیا. ارے بھائی یعنی اس نے تو ہم سے 3000 روپے لے لیے, وہ تو کراچی سے اس نے منگایا تھا. اس نے کہا کراچی سے منگوانے کی کہانی نہ سناتا تو تم 3000 دے دیتے اس کو. اب کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. حیات رسالت میں لکھا کرتا تھا, لیکن اب لکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کوہ ہوت کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنا ہے. معلوم ہے کہ ان کو آتا جاتا تو کچھ نہیں. تبھی یہ بات کہی جائے گی نا کہ یہ اس مسئلے کو سمجھتے تو ہے نہیں. اس لیے کیوں نہ یوں کہا جائے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ پہاڑ کو ایک جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ رکھنے کے برابر ہے. تبھی پھر کچھ معاوضہ بھی ملے گا, کچھ صلہ بھی ملے گا. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو ماشاءاللہ سے گھر میں مال و دولت کی یہ کثرت تھی. یہ سیر الصحابہ ایک کتاب ہے جس میں صحابہ کے احوال لکھے گئے ہیں, اس کے اندر یہ جملے ہیں کہ جب زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں جو سونا چاندی چھوڑا تھا, اس سونا چاندی کو تولنے کے لیے عام ترازو جو سونا تولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ہلکے پھلکے وہ نہیں استعمال ہوئے, جس پہ لکڑی تولی جاتی ہے. کلہاڑیوں سے سونے چاندی کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے بانٹے گئے وارثوں میں. اس سے اندازہ لگائیے کتنی دولت تھی. اب یہ دولت کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ قرآن لکھنا پہاڑ کو ہلانے کے برابر تھا نا. بس جناب والا, آج تک کی کہی ہوئی بات کو ذہن میں رکھیے, اور یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی کلیم قرآن مجید کو جمع کرنے کے متعلق جو کیا گیا ہے, اصحاب رسول کی طرف سے کسی کی توہین مقصود نہیں, کسی کے کردار کی عظمت کو گھٹانا مقصود نہیں. جو جس میدان میں جتنا بڑا تھا اس اعتبار سے بڑا ہوگا. خدا کے لیے تم ان کے سر ان چیزوں کو نہ باندھو جس سے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں. اس قرآن مجید کو اگر اس کے مقام پہ رکھنا ہے تو اس کو ایسے لوگوں کے سر نہ باندھو کہ جن کو قرآن کے سلسلے میں تو سچی بات یہ ہے, حضرت ان محترم شخصیتوں کے پاس قرآن کا نہ پایا جانا, یہ تو سیاسی ضرورت تھی نا کہ کاپی ہمارے پاس بھی ہو, دنیا سے کہہ سکیں بھئی ہمارے پاس بھی قرآن ہے, صرف تمہارے پاس نہیں ہم بھی رکھتے ہیں, یا صرف علی کے پاس نہیں ہمارے پاس بھی ہے. اس وجہ سے قرآن رکھا جا رہا ہے, ورنہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کو قرآن کی ضرورت تھی ہی نہیں. کوئی توہین مقصود نہیں ہے, ان ہستیوں کو قرآن کی ضرورت تھی ہی نہیں. رسول موجود ہیں, نماز آ رہی رسول بتا رہے ہیں اس طرح پڑھو, روزہ آ رہا ہے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے رکھو, تمام احکامات رسول بتا رہے ہیں. انہوں نے زبانی یاد کر لیا, اب کون قرآن پڑھ کے دوبارہ یہ کام سیکھے؟ چونکہ براہ راست وہ سورس موجود ہے جو تفصیلات بتا رہی ہے, اس لیے ان کو اس قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی حیات رسالت میں. اور دوسری یہ کہ ضرورت تو تب ہوتی, معذرت کے ساتھ میں کیا کروں, جس وقت قرآن نازل ہوا ہے نا, جس زمانے میں نازل ہوا ہے, مکے میں کل پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد تھی 17. پورے مکہ شہر میں جو لکھ پڑھ سکتے تھے ان کی تعداد تھی 17. اور مدینے میں حالت اس سے بھی خراب تھی, حالانکہ وہاں یہودی موجود تھے جو کافی پڑھے لکھے تھے, لیکن اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو اسلام لائے ان میں کل پڑھے لکھوں کی تعداد تھی 13. پورے حجاز کے صوبے میں 250 میل لمبا علاقہ ہے, پورے حجاز کے صوبے میں کل پڑھے لکھے 30 تھے, کل 30 آدمی تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے. یہ تو رسول جس تحریک سے متعارف کرا رہے تھے وہ ایسی علمی تحریک تھی کہ ایک 50 سال میں پورے عرب کی شکل بدل گئی. ورنہ ایک جاہلیت اور جہالت کا دور تھا, 30 آدمی اس پورے 250 میل کے علاقے کے اندر پڑھے لکھے تھے. ایسی صورت میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخصیتیں, اب ان کے کاروبار کو, ان کے بزنس کو دیکھیے تو اس کے اندر لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چنانچہ یہ سرے سے تعلیم یافتہ نہیں تھے,
جہاں مسلمانوں نے رسول کو کہا کہ ان پڑھ تھا، تو یا یہ مانیے کہ جو رسول کے ساتھی تھے وہ رسول سے افضل تھے، یا ان کو بھی ان پڑھ مانیے. کم سے کم رسول جیسا کہہ رہے ہو نا، تو وہ ان پڑھ ہوں گے. اب جو ان پڑھ تھے تو وہ قرآن کو لکھ کے کیا کرتے؟ قرآن ان کی نہ ضرورت تھی نہ ان کے کام آ سکتا تھا تحریری شکل میں. جتنی ضرورت تھی نماز کے لیے یاد کر لیا، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس قرآن نہیں تھا، کاپی نہیں تھی. یہ صرف قرآن کی ایک کاپی حاصل ہونے کی کوشش ہے جسے جمع قرآن کہا جا رہا ہے. اب تو بات واضح ہو گئی نا. اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مولا کائنات نے اس سلسلے میں کیا کیا، لیکن کم از کم یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جتنے کلیمز ہیں جمع قرآن کے، وہ محض ایک قرآن کے کاپی کے حصول کی کوشش ہے، اور وہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں، وہ بھی ہدایت کے لیے نہیں، پوزیشن میں رکھنے کے لیے کہ ہم بھی قرآن رکھتے ہیں. قرآن سے کبھی تعلق ہوتا تو پھر اس قابل بھی ہوتے کہ شاید اپنے طور پر لکھ سکتے. اگر حافظ قرآن تھے تو خود لکھ کے دکھاتے، اگر قرآن کا علم تھا تو خود اس کو جمع کرتے. یہ جو ایک کرائے کا آدمی لایا گیا اور وہ بھی اتنا مہنگا، یہ اس مہنگے منشی کا حاصل کرنا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس عہد میں سبھی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اگر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کے لیے خام خواہ یہ بعد میں اعزاز بنایا گیا، انہوں نے جمع کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ نہ یہ بات ثابت ہو سکتا ہے، نہ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے آیات کو جمع کر کے صورتیں بنائیں، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صورتوں کو جمع کر کے قرآن بنایا، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قرأت کے اوپر جمع کیا. ان میں سے کوئی بات بھی کنونس نہیں کرتی ہمیں کہ ایسا کوئی عمل کیا ہوگا. جب یہ سب نہیں کیا تو انہوں نے قرآن کے جمع میں کوئی رول ادا نہیں کیا. لیکن کیا کریں کہ ارباب اقتدار کی طرف سے جو کچھ کہا جائے مسلمان اس وقت بھی قبول کر لیتا تھا، آج بھی قبول کر لیتا ہے. ورنہ کوئی صورت ہے کہ یزید جیسا شخص کرسی اقتدار پر بیٹھ کر دعوی حکومت کرے؟ کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں وصی رسول ہوں، جانشین پیغمبر ہوں، جو کچھ منہ سے نکالتا ہوں یہی شریعت ہے. اچھا وہ کہہ رہا تھا، اس جیسا فاسق و فاجر. بڑی شرمناک بات تھی کہ رسول کے صرف 50 سال کے بعد، حضور کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شخص ان کی مسند پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ میں ان کا جانشین ہوں اور میں وہی پوزیشن رکھتا ہوں جو نبی کی پوزیشن تھی، میرا کہا ہوا حلال حلال ہے اور میرا کہا ہوا حرام حرام ہے. یہی بذات خود ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، بہت بڑا المیہ تھا. لیکن اس سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس وقت کے مسلمان اس کے ان کلیمز کو مان رہے تھے. اس وقت کے مسلمان کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، کوئی صحابہ کرام ہیں، ورنہ تابعی تو سب ہیں. صحابہ سب نہ صحیح لیکن تابعی تو سب ہے نا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. جب اس سوسائٹی میں صحابہ موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جو باقی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام تابعی ہوں گے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. وہ تمام طبقہ جو حافظان قرآن کا طبقہ تھا، جو مفسرین قرآن کا طبقہ تھا، جو محدثین کا طبقہ تھا، جو حدیث رسول نقل کر رہے تھے، یزید کہہ رہا ہے میں امیر المومنین ہوں، جانشین رسول ہوں، اور وہ مان رہے ہیں. دعا دو مسلمانوں حسین کو جس نے تمہیں ایسا سبق پڑھا دیا. بڑی تفصیلی بات تھی لیکن ایک جملہ کہہ دوں بس. یزید کہہ رہا ہے کہ میں جانشین رسول ہوں، اور اس وقت کا مسلمان جس میں ایک ایک جید لوگ، صحابہ اکرام، تابعین، مفسر قرآن، جامع حدیث، ساری بڑی بڑی شخصیتیں، وہ سب مان رہی ہیں کہ یہ نائب رسول ہے، یہ امیر المومنین ہے. یہ صرف 50 سال کا عرصہ گزرا ہے حضور کو
دنیا سے گئے ہوئے. اگر کسی گاڑی کے متعلق اندازہ لگانا ہے کہ جو یہاں سے روانہ ہوئی تھی، فرض کیجئے کہ اب سے 5 گھنٹے پہلے، یہ حساب لگانا ہے کہ اب کہاں پہنچی ہوگی، تو اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے 1 گھنٹے میں اس نے اتنے میل کور کیے تھے، تو اب میں ان میلوں کو 5 سے ملٹیپلائی کر دوں گا اور کہوں گا 5 گھنٹے میں اب اس گاڑی کو اس مقام پہ ہونا چاہیے جو اتنے میل کے فاصلے پہ ہے. یہی طریقہ ہوگا نا. کاروان اسلام، کاروان ہدایت، اس کا ایک سفر ہے رسول سے لے کر کربلا تک، ایک سفر ہے کربلا سے لے کے ہم تک. رسول سے کربلا تک 50 سال گزرے ہیں، کربلا سے ہم تک 1450 سال گزرے ہیں. کتنا گنا ہوا؟ کم از کم 29 ٹائمز زیادہ پیریڈ گزرا ہے. اب اصولی طور پر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آج کاروان اسلام کو کہاں ہونا چاہیے، یہ دیکھیے کہ 50 سالوں میں کہاں تک پہنچا تھا، اور پھر اس کیفیت کو 29 سے ملٹیپلائی کیجئے، پھر پتہ چلے گا آج کہاں پہنچا. 50 سال میں وہ جو مسند رسول کا تھا، معصوم ہستی کا تھا، جہاں عیب کی گنجائش نہیں تھی، گناہ کی گنجائش نہیں تھی، وہاں ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی، ایک تمام حدود شریعت کو نظر انداز کرنے والا شخص بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس کا جانشین ہوں، میں امیر المومنین ہوں. اگر 50 سال میں اسلامی ضمیر اس مقام تک پہنچ گیا کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید کو نائب رسول سمجھ رہا ہو، تو آج 29 ٹائمز اس کیفیت کو ضرب دیجئے. آج تو کائنات کا اس سے بدترین انسان، خود شیطان آ کے کہتا میں شیطان تم سے کہہ رہا ہوں میں تمہارے رسول کا جانشین ہوں، تو مسلمان مان رہا ہوتا کہ نہ مان رہا ہوتا؟ بھئی یہی ہونا چاہیے تھا نا. جبکہ قاعدہ یہ ہو کہ جب کسی چیز کو اوپر پھینکیے تو رفتہ رفتہ اس کی رفتار آہستہ ہوتی جاتی ہے، اور جب اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو اب یہ فزکس والے بتائیں گے کہ صاحب وہ ہر سیکنڈ پہ اس کی رفتار 32 فیٹ مزید بڑھ جاتی ہے. ایکسلریشن کہا جاتا ہے کہ وہ 32 پر سیکنڈ کے حساب سے فیٹ اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے. اسلام ابتدا میں حیات رسالت میں ایک پست معاشرے کو ترقی دے کے رسول نے ایک بلند مقام پہ پہنچایا تھا. وہ رسول کے فوراً بعد زوال کی طرف چلنے لگا. 50 سال میں اتنا زوال آیا کہ یزید جیسا شخص کہے میں امیر المومنین اور مسلمان مانے. سوچئے کتنی سپیڈ بڑھ چکی ہوتی 1450 سال میں. آج اسلامی معاشرہ کہاں ہوتا؟ کوئی اچھائی کی ویلیو مسلم سوسائٹی میں باقی ہی نہ ہوتی. دین تمام تر سوائے برائیوں کے اور کچھ نہ رہ جاتا. یہی ہوتا نا. لیکن ہوا کیا؟ یزید جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نائب رسول ہوں، دنیا مان رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں امیر المومنین ہوں، دنیا مان رہی ہے. 1450 سال گزر گئے. یزید کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال گزر گئے. کربلا کو ہوئے 1450 سال ہو گئے. ان 1450 سال میں سوسائٹی کہاں پہنچی؟ پہنچنا کہاں تھا؟ پہنچی کہاں؟ کہ آج یزید کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یزید کی صفات میں سے ایک صفت رکھنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کی امامت کروں گا تو اس کو دنیا پیش نماز ماننے کو تیار نہیں. آپ نے اندازہ لگایا حسین کی اچیومنٹ کا؟ جہاں تک پہنچا تھا اسلامی معاشرہ اس کو کھینچ کر حسین نے واپس کیا، اور پھر ایسا واپس کیا کہ اب دنیا کا کوئی شخص بھی مسند اقتدار پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نائب رسول ہوں. یزیدی صفت کو مسلم معاشرے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج کا معاشرہ اگر کہے کہ ہم یزید کے عہد کے صحابہ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم یزید کے عہد کے تابعین سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو حق بجانب ہے کہنے کا مسلمان. ورنہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک معاشرہ کہاں پہنچا ہے. وہ رسول
جو انسان کو شرافتوں کا درس دیتا ہے، جو ہدایت کا پیغام لے کے آئے، اس رسول کے گھرانے کے افراد اس جگہ پر جہاں لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کم از کم کوفہ تو جانتا تھا نا. اسی کوفہ میں علی ابن ابی طالب نے آ کے بتایا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں، تعارف کرا چکے ہیں. اسی کوفے میں رسول کی نواسیاں بازاروں میں ایک چادر کا سوال کر رہی ہوں، بچے پیاس سے بیتاب ہوں اور ملت اسلامیہ ان کو پانی کا ایک جام نہ دے سکے. عجیب و غریب کیفیت ہو چکی تھی سرزمین کوفہ کی. بس امین محترم، بہت زحمت دی میں نے آپ کو، آج بس کلام ختم کرتا ہوں. عجیب کیفیت تھی، بس ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. پیاسے لوگ، امت کے ظلم کے ستائے ہوئے، جانتے ہیں یہ رسول زادیاں ہیں، جانتے ہیں. کوفے کے لوگ تو جانتے تھے، دمشق کے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، وہ اور بات تھی، لیکن کوفے کے لوگ تو پہچانتے تھے یہ کون ہے. اس شہر میں علی کی حکومت تھی. یہ زینب وہ ذات تھی کہ اگر کبھی کوفے کے معززین کی عورتیں چاہتی تھیں کہ درس قرآن حاصل کرنے کے لیے زینب کے حضور میں جائیں تو پہلے درخواست علی کی بارگاہ میں پیش کرتی تھیں، کیا نبی زادی کے پاس ہم حاضر ہو سکتے ہیں؟ آج وہی نبی زادی تھی اور بازار تھا. کہیں سے جملے کسے جا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو حسین نے بلا وجہ یزید کے مقابلے میں بغاوت کی، بلا وجہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. آج یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. زینب یہ سارے تیروں کو برداشت کرتی گئی، سارے ان الزامات کو برداشت کرتی گئی. ہوتے ہوتے ایک جگہ آئی کہ جہاں کھلا ہوا میدان تھا. بس اس میدان میں زینب نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے نے جو اثرات چھوڑے ان کا اس سے اندازہ لگائیے کہ خطبہ دے رہی تھی علی کے دور کا ایک صحابی تھا عبداللہ ابن عفیف. یہ عبداللہ ابن عفیف وہ تھے کہ جمل میں ان کی ایک آنکھ، علی کی فوج میں علی کے ساتھی کے طور پہ لڑتے ہوئے ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی. صفین میں پھر حصہ لیا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی. دونوں آنکھوں سے محروم. اتفاق سے کہیں گزر رہے تھے، اتنے میں آواز آئی کہ کوئی خطبہ دے رہا ہے. ایک مرتبہ چونک کے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ کیا بات ہے، یہ خیال کیوں آیا؟ قیامت کہاں؟ ہم کوفے کے بازاروں سے گزر رہے ہیں. اچھا تو کیا علی دوبارہ دنیا میں آ گئے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو عبداللہ؟ کیا آنکھوں کے ساتھ عقل بھی ماری گئی؟ کہا نہیں، بہکی باتیں نہیں. یہ بتاؤ کہ نہ قیامت آئی نہ علی پلٹ کے آیا، تو یہ علی کے لہجے میں کلام کون کر رہا ہے؟ وہ خطبہ جس نے کوفے کے در و دیوار ہلا دیے. بس امین محترم ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. کوفے کے بازار میں زینب نے جو خطبہ دیا، اس سے پہلے لوگ تانے دے رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن زینب کے اس خطبے نے منظر بالکل بدل دیا. اب مجمع تو ہے لیکن سناٹے کی کیفیت طاری ہے. کسی میں جرت نہیں رہ گئی کہ زبان کھولے. اسی عالم میں ان قیدیوں کو لے جا کے اس مقام پہ کھڑا کیا گیا جسے اس وقت کا گورنر ہاؤس کہتے ہیں، دارالامارہ. ابن زیاد جہاں پہ تھا اس کے اندر لے جانے کے بجائے دروازے کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا گیا. ابھی انتظار کرو. اب جنہوں نے زیارت کی ہے وہ ذرا تصور کریں کہ جہاں دارالامارہ ہے نا، اس کے ساتھ ہی علی کا وہ گھر ہے جس میں زینب رہتی تھی. کیا کچھ نہ دل پہ گزر گیا ہوگا. سناٹے کی کیفیت، ہر طرف لوگوں کا ہجوم. زینب کھڑی ہوئی اور قیدیوں کو لے کے اچانک زینب کے کان میں آواز آئی، شہزادی زینب میرا سلام قبول ہو. یہ کوفے میں مجھے شہزادی کہنے والا کون؟ یہ پتھروں کے بجائے مجھے سلام کا تحفہ دینے والا کون؟ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنا نظر نہیں آیا. اتنے میں نگاہ اٹھی، دیکھا کوفے کے دروازے کے ساتھ ایک سر لٹک رہا ہے. ایک سر لٹک رہا ہے. کس کا سر ہے؟ یہ بھائی مسلم کا سر ہے. مسلم تم یہاں اس کیفیت میں؟ زینب مر نہ گئی؟ آج بھائی کو اس کیفیت میں دیکھے. زینب نے جو کہنا تک کہا
لیکن جب زینب کلام کر رہی تھی نا حضرت مسلم سے، اب یہ میرا تصور ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس مرحلے پر زینب کے قافلے میں ایک بی بی تھی، اس کا نام تھا رقیہ۔ دیکھیے یہ فطرت انسانی ہے، اگر کسی کا کوئی بہت ہی قریب بڑا ہی پیارا عزیز آنکھوں کے سامنے مر جائے، وہ اپنے عزیز کو غسل دے گا، کفن پہنائے گا، قبر کے سپرد کرے گا، یقیناً اس کا بچھڑنا بہت بڑا داغ ہے، لیکن کچھ دنوں میں وہ داغ مندمل ہو جائے گا، صبر آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو، گم ہو گیا ہو، تو چاہے عمر کتنی گزر جائے، یہ آس رہتی شاید بچھڑا ہوا مل جائے۔ بحسین کے قافلے میں ایک خاتون تھی جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 2 شہید ہو گئے تھے کربلا میں، 2 مسلم کے ساتھ کوفہ آئے تھے، مسلم شہید ہو گئے، مسلم کا کٹا ہوا سر بتا رہا مسلم شہید ہو گئے، ان بچوں کا پتہ نہیں۔ تو میرا تصور کہتا ہے کہ زینب جب سلام کا جواب دے رہی تھی، رقیہ پوچھ رہی تھی مسلم میرے وہ 2 شہزادے کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھ جو میرے 2 لال آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ سامعین محترم، مسلم نے جو بھی جواب دیا ہو، لیکن رقیہ جس مجمع سے گزرتی تھی نظر اٹھا کے دیکھتی تھی کہیں میرے محمد و ابراہیم تو نہیں۔ دربار میں گئی، سوچا کہیں یہاں قیدیوں کی صورت میں نہ کھڑے ہو، وہاں سے نکلی شام گئی، شام کے قید خانوں میں ڈھونڈا، شام کے بازاروں میں ڈھونڈا، کہیں بچے نظر نہ آئے۔ رقیہ مدینے پہنچ گئی۔ اب کیفیت کیا ہے ماں کی؟ جو مارے گئے کربلا میں ان کا صبر آ گیا، لیکن ان 2 کا انتظار جاری ہے۔ اگر کبھی گلی سے کوئی بچوں کی آواز آتی، چونک کے کھڑی ہو جاتی، میرے محمد و ابراہیم نہ آئے ہو۔ دروازے پہ دستک دے ہوتی تو فوراً چونک کے پوچھتی ذرا دیکھو تو صحیح میرے بچے تو نہیں آئے۔ بس ایک دن رقیہ گھبرا کے اٹھی، آئی سید سجاد کے پاس، بیٹا سید سجاد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے محمد و ابراہیم مجھے سلام کر رہے ہیں، ان کے سلام کی آواز آ رہی ہے۔ سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا پھوپھی کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے 2 لال دریائے فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے، انہوں نے وقت رخصت آپ کو سلام کیا۔ ماتم حسین۔